أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 237 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72۔ لفظی معنی دیکھیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون، کیوں تم خلط ملط کرتے ہو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون اور تم چھپاتے ہو، الحق حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ وقالت اور کہا، طائفۃ ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، کہ آمنو ایمان لے آؤ، بالذی اس چیز کے ساتھ جو انزلہ نازل کی گئی، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، وجہ النہار شروع دن میں، وکفروا اور انکار کر دو، آخرہ اس دن کے آخری حصے میں، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون پھر جائیں۔ ترجمہ یوں ہے، اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑ مٹ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کے گروہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے، اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے ان کے اس جرم پر مواخذہ کیا ہے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو؟ اہل کتاب، اللہ کی جو کتاب ان کو دی گئی تھی، تورات اور انجیل، اس میں خلط ملط کرتے تھے، حق کو باطل میں ملا دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے۔ یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملانا، اس سے کیا مراد؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں تورات اور انجیل میں جو تحریف کی تھی، اسی تحریف کو تلبیس سے تعبیر کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب زبان سے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے تھے، جبکہ ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا۔ یعنی ایک ہی دل میں کفر اور ایمان دونوں کو ملا دیتے تھے، خلط ملط کر رہے ہیں، گڈ مٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی کہ خلط ملط جو کر رہے ہو یہ بڑا جرم ہے اللہ کے پاس۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو ان کے دوسرے جرم پر مؤاخذہ کیا کہ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم کو اس کا علم ہے کہ تم حق بات کیا ہے، تمہیں معلوم ہے، لیکن حق بات کے معلوم ہونے کے باوجود اس حق بات کو ظاہر کرنے کے بجائے تم اس حق بات کو چھپاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے سلسلے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں بھی اہل کتاب کے اس جرم کی جانب انہیں متوجہ کیا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا،
تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں جو یبین لکم، جو تمہارے سامنے وہ ساری باتیں کھل کر بیان کرتے ہیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، جن باتوں کو، کتاب کی جن باتوں کو تم چھپاتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل کتاب حق بات کو جو آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ان کو ملتی تھی اس کو وہ چھپایا کرتے تھے، اور حق بات کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو کہ ہم نے نازل کیا، روشن دلائل اور ہدایت کی باتوں کو، اس کے بعد کہ کتاب میں لوگوں کے لیے وہ بات بیان کر دی گئی، اس کے باوجود جو لوگ چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، فرشتے وغیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جو اللہ کی رحمت سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے اور اللہ کی پھٹکار اور لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتائی کہ اہل کتاب کی جو شرارتیں تھیں ان میں سے ایک شرارت کا یہاں تذکرہ کیا۔ اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ اہل کتاب کا ایک گروہ تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے لوگوں کو مشورہ دیتا تھا سازش کے لیے کہ دیکھو تم لوگ مسلمانوں پر جو کتاب، جو باتیں نازل ہوئی ہیں اس پر تم صبح کے وقت میں اس بات پر ایمان لا لو، ظاہر کر دو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو ہدایات اتری ہیں، جو آیتیں اتری ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دن کی ابتدا میں جو ہے وجہ النہار، صبح کے وقت میں جو ہے مسلمانوں میں جا کر بول دو کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب شام ہو جائے تو شام کے آخری حصے میں، دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر بیٹھو۔ تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں میں شک پیدا ہو جائے گا، اور لعلہم یرجعون، امید ہے کہ وہ لوگ کہ دین اسلام سے مڑ کر پھیر کر ادھر آ جائیں گے۔ ایک شرارت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس شرارت کا جو ہے اظہار کر دیا، ان کے پول کو کھول دیا۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے آمینو، اے ہمارے ساتھیوں تم ایمان لے آؤ، بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں پر جو چیز اتری ہے اس پر ہم ایمان لے آئے، یہ کہہ دو۔ وجہ النہار، دن کے ابتدائی حصے میں، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخری حصے میں اس سے مکر جاؤ، اس کا انکار کر بیٹھو۔ لعلہم یرجعون، امید ہے کہ ہماری سازش کی وجہ سے یہ مسلمان جو ہے اپنے دین سے پھر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی سازشوں سے مسلمانوں کو متنبہ کیا۔ آج بھی اس دور میں بھی مسلمانوں کو اپنا احتساب کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے دین سے پھیرنے کے لیے کوئی طبقہ، کوئی شخص ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہو، کوئی سازش ہو رہی ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، یا کسی اور ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین کو اچک لینے کی کوشش کی جا رہی ہو اور ہم کو اپنے اسلام سے پھیرنے کی سازش ہو رہی ہو۔ ہمیں ان سازشوں سے پوری طرح چوکنا اور باخبر رکھنا ہے، اور اپنے بچوں اور اولاد کو بھی اس سلسلے میں پوری طرح باخبر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔